کاف کی وجہ سے بار بار یورین کے خطرات نکل جاتے ہیں تو نماز میں مشکل ہو رہی ہے. دیکھیے اس کا جو مسئلہ ہے نا، اس کا مسئلہ ایک یہ ہے کہ آپ کو ایسی جب بھی ایشوز ہوتے ہیں، چاہے وہ استحاضہ کا ہو، کنٹینیوسلی بلیڈنگ ہول منتھ یا زیادہ مور دین 15 days یا جو بھی ہے، تو استحاضہ کا پرابلم ہو یا پھر اس طریقے سے یورین نکلنے کا پرابلم ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فریش وضو کریں گے. آپ اگر یورین کا پرابلم ہے تو اس کے لیے پیڈز لیں گے، پیڈ ایوری نماز سے پہلے چینج کریں گے، وضو فریش کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر بھی اگر ایک آدھ مرتبہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو آپ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھیں گے. ٹھیک ہے نا، نماز کو کنٹینیو رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول کر لے گا. کیونکہ یہ کیا ہے، کس میں آتا ہے، آپ کی بیماری میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ایکسیپشنل کیس ہے. اچھا، کل کا جو سوال تھا کہ یعنی کہ روزے میں پریگننٹ لیڈیز کے روزے کے متعلق اور لیکٹیٹنگ لیڈیز کے روزے کے متعلق، تو ایک سوال یہ آیا تھا کہ کیا گھر والے اگر روک رہے ہیں کہ روزہ مت رہو کیونکہ بیبی چھوٹا ہے، تو گھر والے یا ان لاز کے فورس کے بعد کیا کر سکتے ہیں. تو دیکھیے اس میں نا آپ کا کچھ کیسز ایسے رہتے ہیں نا، جیسے اسپیشل یہ جو کیسز ہے، جیسا ڈائبٹک پیشنٹ ہے، جیسا بیمار ہے، جیسا پریگننٹ ہے، یا پھر لیکٹیٹنگ ہے، یا جو بھی اسپیشل کیس ہے، تو اس میں ہم جنرل فتویٰ نہیں دے سکتے آپ کو کہ نہیں بھائی آپ ہرگز نہیں، آپ ان سب کی نافرمانی کرو اور سب سے لڑو اور روزہ رہو. ٹھیک ہے نا، پورے سسرال والوں سے لڑ لو، امیاں سے لڑ لو اور روزہ رہو، ہم نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، اور ہم یہ بھی نہیں بول سکتے کہ آپ آنکھ کان منہ سب بند رکھ کے فرض عبادت کو لوگوں کی باتوں میں آ کر چھوڑ دیں، تو یہ بھی نہیں بول سکتے. تو آپ کے لیے کیا ہے، آپ اپنی کنڈیشن آپ اپنے ڈاکٹر سے شیئر کریں. آپ اپنا یعنی کہ آپ کی ہیلتھ کنڈیشن کیسی ہے بھائی، آپ آلریڈی بہت زیادہ پہلے ویک ہے یا اوکے ہے، یا پھر اچھا اسٹرانگ ہے. بعض ماشاء اللہ بچیاں بہت اسٹرانگ رہتے، بہت اچھے سے ساری چیزوں کو مینج کر لیتے، اور بعض بہت ویک رہتے، بہت زیادہ ویک رہتے، پہلے 3 مہینے میں ہی ان کی حالت ٹوئی ہو جاتی. تو اب آپ کی ڈیپینڈ کرتا نا کنڈیشن کے اوپر. تو آپ کوئی گائنک سے کانٹیکٹ کریں اور کوشش کریں کہ مسلمان ہو، اور پھر ان سے سجیشن لے، اور اس کے بعد پھر اپنے جو دل میں بیٹھا ہوا جو مفتی ہے نا، وہ بڑا اچھا مفتی رہتا. ٹھیک ہے نا، وہ سب سے بیسٹ مفتی رہتا. دل کا مفتی کو پوچھے کہ بھائی واقعی میں کیا میری کنڈیشن ایسی ہے، کیا میری کنڈیشن ایسی ہے. بیکار کے فوبیاز، ڈر دلوں میں مت پالیے، اور اپنے ریئل کنڈیشن پر دیکھ کر پھر اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریے. ڈیفینیٹلی بڑے لوگ مشورہ دیتے ہیں، لاز جیسا ساس ہے، میاں ہے، کوئی بھی ہے، مشورہ دیتے ہیں تو ان کی مشورے کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ آپ کا خیر چاہتے ہیں، وہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں. ہاں البتہ فرض کی عبادتوں میں رکاوٹ ہے تو اللہ کی اطاعت میں کسی اور کی اطاعت نہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت نہیں کرنے کا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنے کا ہے. حمل کے دوران روزہ رہنا کیسا ہے ایٹ لاسٹ 9 months. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ایک سوال آیا ہے کہ 9 مہینہ اگر ہے تو روزہ رہنا کیسا ہے. پھر اس کا بھی سیم جواب ہے، ڈیپینڈنگ آن یور کنڈیشن آپ اپنے گائنک سے کانٹیکٹ کریں. ایسے تو نقصان نہیں ہوتا، یہ جنرل بات ہے، پر آپ کی پرسنل کنڈیشن سے آپ جو ہے رابطہ کر لیں. رمضان میں اذکار چھوڑ کر صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ رمضان میں اذکار کو اپنا وقت دیجیے، ڈیو رائٹس دیجیے، آپ قرآن کو اپنا وقت دیجیے. ہاں زیادہ وقت قرآن کے ساتھ اسپینڈ کریے، قرآن کی تلاوت میں ایک وقت، پھر قرآن کے ترجمے میں، قرآن کے فہم میں، سمجھنے میں، انڈرسٹینڈنگ میں، غور و فکر کرنے میں، اس کے حفظ کرنے میں، آلریڈی حفظ پارٹ کو ریوائز کرنے میں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیزیں آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. تو اس کا وقت ڈیوائڈ کر لیجیے. ٹھیک ہے نا، صرف وقت ڈیوائڈ کر لیجیے.